اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی اصل کامیابی۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، تھوڑا سا عقل اور فکر کو استعمال کریں۔ انسان کی اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی کا اصل میں ہم شکار ہو گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہمارا مقصد حیات دنیا ہے اور ہم نے دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ انسان کی اصل کامیابی دنیا نہیں ہے، دنیا کمانا نہیں ہے۔ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ اپنی آخرت، اس کی عاقبت بہتر ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن سود و زیان کا دن ہوگا، تغابن، یعنی وہاں پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، جس دن وہ جمع کرے گا ہمیں۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے حضور ہمیں پیشی کا کوئی فکر ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے۔ یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے عوام کا؟ عوام کو تو دو روٹی کے وہ سوچ ہے، بس روٹی مل جائے، عزت سے مل جائے، عزت سے زندگی گزر جائے، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے ہماری؟ وہ جھوٹی عزت، آپ اس کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اپنی عزت۔ تو بہرحال دیکھیں، اصل کامیابی جو ہے، جو ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، ایک اور آیت ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں، اللہ کی بات سچی ہے اور اس کے مقابلے میں ہر بات جھوٹ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کامیابی کا، وہ میں بات کر رہا ہوں نا، موضوع میرا کیا ہے؟ اصل کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں، ہماری سوچ میں اور اللہ تعالیٰ کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ہم تو دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو بہرحال کامیابی اصل میں تو یہی ہے۔ دیکھیں، جو بات میں کر رہا ہوں، میں آپ سے دوزخ، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے جنت کی اور دوزخ کی۔ جو آیت کا میں نے لفظی ترجمہ آپ کو بتایا ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، روز قیامت جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ ایک یقین کی نگاہ سے دیکھیں کہ دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب آخرت ہوگی تو ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کے علاوہ بیچ میں کوئی جگہ ہے؟ دو ہی ٹھکانے ہیں۔ تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، دنیا ہونی چاہیے بس۔ آپ دیکھ لیں نا ہماری سوچ کیا ہے۔ تو ہم تو ساری زندگی تو دنیا ہی کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا ہی کی سوچیں ہیں، دنیا ہی کی تمنائیں ہیں، دنیا ہی کے آرزو ہیں، دنیا ہی کا مستقبل لے کے ہم گھومتے پھرتے ہیں۔ یہی آپ دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، اپنے خوابوں کو دیکھ لیں، اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں۔ کوئی تمنا جنت میں جانے کی نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کی نہیں ہے۔ عام طور پہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، تمنا ہی نہیں ہے۔ جب تمنا نہیں ہے تو دیکھیں، پہلے تو تمنا ہونی چاہیے۔ دنیا میں بھی آپ جو کام کرتے ہیں، پہلے ایک نیت بناتے ہیں، ایک تمنا قائم کرتے ہیں۔ اپنے اولاد کو آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ بیٹا ہے تو آپ کہتے ہیں میں اس کی اچھی تعلیم کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ساری پلاننگز آپ بناتے ہیں نا،
تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، وہ میرا مسئلہ، وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان پہلے کچھ کام کرنے سے پہلے ایک تمنا بناتا ہے، یعنی ایک آرزو بناتا ہے، ایک چاہت بناتا ہے۔ جنت میں جانے کی حقیقی طور پہ ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے اس پہ۔ دوزخ سے بچنے کی کوئی چاہت نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے اس پہ۔ یہ کیوں کا جواب میں دے رہا ہوں، کیوں یقین ہی نہیں ہے؟ دیکھا جائے گا، دیکھیں گے، ابھی تو بڑا وقت باقی ہے۔ میں تو اسی میں، دیکھیں، بوڑھا ہو گیا آپ کے سامنے، کالی داڑھی سے سفید ہو گئی، تو اسی میں انسان وقت گزارتا رہتا ہے، اسی دنیا کی حرص دنیا اور دنیا ہی کے لیے وقت گزارتا رہتا ہے۔ اس کے سامنے اصل میں کوئی اور منزل ہے نہیں۔ یہ کیوں ایسا کرتا ہے کہ اسے نہ تو یقین ہے کسی بات پہ۔ اب اللہ کی ملاقات، جو کہ اس سے پہلے میں ہمارا موضوع تھا، اللہ کی ملاقات تو میں کہتا ہوں اس کا تو بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اب یہ اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا دیدار، یہ تو قرآن میں ہے، الفاظ ہیں کہ یہ نعمتیں میں انسان کو دوں گا، لیکن کوئی اگر اس کے لیے کوشش کرے تب، یہ بات نوٹ کر لیں، جنت ہماری قسمت میں نہیں ہے، ہم نے دنیا میں اپنی جنت بنانی ہے، جنت میں جگہ دنیا میں بنانی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنی دوزخ یہاں سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور آپ اپنی جنت آپ یہاں سے لے جائیں گے۔ عام طور پہ اگر انسان اپنی حقیقت سے غافل رہا، اپنی منزل سے غافل رہا، تو یہ یہاں بھی دوزخ میں ہوتا ہے، یہ دوزخ والے لوگوں کے اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے غافل ہو کے ہم جو بھی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا۔ اللہ کو بھول کے جو بھی ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، یعنی یاد کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، منزل کے راستے پر چلیں اور اسی کی فکر کریں، دنیا کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا، ترک دنیا، آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اسلام میں نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا کو آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ ضروریات ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمارا صرف یہ تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو مقصد سمجھ لیا ہے، مقصد بنا لیا ہے۔ دنیا مقصد نہیں ہے۔ جب آپ دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں تو آپ کی چاہتیں بھی دنیا کی طرف مرکوز ہو جاتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا نوٹ کریں، جب آپ اس ضرورت کو مقصد بنا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ سب کچھ آپ بھلا دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کا دل بھی آ جاتا ہے، آپ کے دل میں بھی آ جاتی ہے۔ اور جب آپ کے دل میں دنیا آ گئی تو دل میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، دو چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے۔ اس میں ایک شعر بھی ہے نا، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ اس کا دوسرا مصرع یاد ہے کسی روشنی چاند سے ہوتی ہے، یہ بچپن میں یہ شعر سنتے تھے نا، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ اور اس وقت جب ہم یہ شعر سنتے تھے ہم تو یہی کہتے تھے، یار یہی دنیا ہی کی محبتیں ہیں۔ جب تو بہرحال یہ دو محبتیں ایک دل میں یکجا نہیں رہ سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر دنیا سے آپ کا لگاؤ ہے تو اللہ سے آپ کا لگاؤ ہو نہیں سکتا، اور اللہ سے اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو آپ نقصان میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی رہے گا، پھر بس ظاہری آپ اعمال کریں گے لیکن آپ
اصل جو یاد ہے اس کو بھلا چکے ہوں گے۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصل کامیابی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ موضوع کیا تھا؟ اصل کامیابی۔ اصل کامیابی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم تھوڑا نقصان، بڑے فائدے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم